رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان کی حسین گھڑیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ پروگرام باہمت لوگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں اس وقت مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ نواب شاہ میں حاضر، یہاں کے ایک طالب علم جو کہ 5th ایئر میں پڑھتے ہیں، 5ویں سال میں، ان کے حوالے سے کچھ معلومات میرا ملی کہ ماشاء اللہ یہ گھر کے واحد کفیل بھی ہیں، گھر کے سارے معاشی معاملات یہ ان کے ذمے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علم دین حاصل کرنے کا جذبہ بھی دیا ہے، گھر کے معاملات بھی لے کے چل رہے ہیں اور اپنی تعلیم بھی لے کے چل رہے ہیں۔ آئیے اس طالب علم کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے کو بات چیت بھی کریں گے، یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کے معاملات کس انداز میں چل رہے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت۔ مدنی چینل کے ناظرین، سانگڑ سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ورک شاپ، جہاں ہمارے یہ طالب علم رہتے ہیں۔ ابھی ان کے گھر کی طرف چلیں گے۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم چک نمبر 56 ورک شاپ، سانگڑ سے تقریباً یہ کوئی کم و بیش 30 کلومیٹر کے آس پاس کا فاصلہ ہے، یہاں پہنچے ہیں۔ ہمارے مرکزی جامعۃ المدینہ نواب شاہ کے 5th ایئر کے اسٹوڈنٹ عبد القدیر اتاری یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ پیچھے ان کا گھر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے کہ ماشاء اللہ دعوت اسلامی کہاں کہاں کس کس انداز میں پہنچ کر دین متین کا پیغام عام سے عام تر کرتی چلی جا رہی ہے۔ عبد القدیر اتاری، ان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ سے ہوں گی۔ ان کے ساتھ ان کے خاندان کے کچھ دیگر افراد بھی ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے چچا ہیں، ان کے دادا ہیں، ان کے کزن ہیں، اور دیگر ان کے فیملی کے کچھ افراد بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج ان سے ان کی باتیں کریں گے۔ ابتداءً میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جو قوم اپنی حالت خود بدلنا نہ چاہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی حالت نہیں بدلتا۔ اب دیکھیے کہ ماشاءاللہ ہمت کی اور اپنے آپ کو دین متین کی خدمت کے لیے انہوں نے وقف کیا۔ اگرچہ گھر کے اعتبار سے مختلف طرح کی آزمائشوں کا سامنا بھی ہے، لیکن آگے بڑھنا ہے، ہمت، قوت اور محنت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کیا،
تو خاص طور پر میرے محبوب کے وہ صحابہ جنہوں نے مشقت والے دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، خصوصیت کے ساتھ قرآن پاک نے ان کا تذکرہ کیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس آیت کریمہ کو دیکھ لیجئے، ابتداء میں جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ کے بعد والے اور فتح مکہ کے پہلے والے، قرآن کہتا ہے یہ مرتبے کے اعتبار سے آپس میں برابر نہیں۔ جو تنگی کے دور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اللہ تعالی جل جلالہ نے انہیں بعد والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ بقیہ باتیں بیٹھ کر کریں گے انشاءاللہ الکریم، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت۔ مدنی چینل کے ناظرین، عبد القدیر بھائی اور ان کی فیملی کے کچھ افراد کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں۔ عبد القدیر بھائی اپنی فیملی کے افراد کا تعارف کروا دیجیے، کون کون یہاں تشریف فرمائیں؟ یہ میرے دادا ہیں اور ان کا نام ہے احمد خان، اور یہ میرے تایا ہیں، ان کا نام ہے کمال الدین۔ وہ میرے کزن ہیں، ان کا نام ہے ضمیر احمد، اور وہ میرے جو لاسٹ میں بیٹھے ہیں یہ بھائی ہیں، ان کا نام ہے عزیر احمد، ان کا نام ہے عبد الرحیم، اور یہ میرے سب سے چھوٹے بھائی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ۔ اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ ابتداءً میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو علم دین حاصل کرنے کا شوق کیسے پیدا ہوا، تو اس کا کو ناظرین کو آپ ذکر فرمائیں۔ اصل میں درزی کا کام کرتا تھا شروع میں۔ درزی کا کام کس عمر میں شروع کیا تھا؟ درزی جو کام شروع کیا تھا تقریباً اس ٹائم عمر ہوگی 10 سال ہوگی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے گا کہ کئی افراد اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے چھوٹی عمر ہی سے مختلف طرح کی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 10 سال کی عمر اور گھر کے کام اور گھر کے نظام کو درست انداز میں لے کر آگے بڑھنے کے لیے 10 سال کی عمر میں سلائی کا کام شروع کیا، اور اس کے بعد یہ جامعۃ المدینہ کی طرف بڑھے۔ جامعۃ المدینہ میں آپ 5 سال پہلے داخل ہوئے ہوں گے۔ جامعۃ المدینہ میں 6 سال پہلے داخل ہوا ہوں۔ ابتدائی جو اولا سے پہلے والی کلاس ہے وہ بھی آپ نے پڑھی؟ جی۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ جامعۃ المدینہ میں پہنچے، گھر کا نظام اور دیگر جتنے بھی معاملات وغیرہ ہیں ان کو چلانے کے لیے کن کن انداز اور کن کن طریقوں کو آپ لے کر ساتھ ساتھ چلتے رہے؟ ابتدا انہوں نے کی درزی کے کام سے، اور چونکہ گھر کے افراد بھی ہیں جن کی کفالت وغیرہ ان کے ذمے ہے، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر کی کفالت چھوٹوں کے ذمے آ جاتی ہے، کسی وجہ سے بڑوں کی شفقت سے محرومی ہو جاتی ہے، جس وجہ سے چھوٹوں کو پھر یہ سارا نظام اپنے کندھے پر لے کے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ 10 سال کی عمر میں انہوں نے درزی کا کام شروع کیا، اس کے بعد یہ جامعۃ المدینہ میں آئے، اور جامعۃ المدینہ میں داخلے کے ساتھ بھی تعلیم بھی جاری رکھی اور گھر کی کفالت کا سلسلہ بھی لے کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ گھر کے کتنے افراد ہیں جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے؟ ٹوٹل 5 ہیں۔ اچھا، ابھی تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا کام آپ کر رہے ہیں؟ میرا نام عبد القدیر ہے، میرے والد صاحب کا نام عبد الرحیم ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ملک کالونی لائن پار نواب شاہ کے درجہ خامسہ 5 ایئر کا طالب علم ہوں، اور فیضان اقصی مسجد کا مؤذن بھی ہوں۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ اس کے علاوہ کوئی جانور وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں؟ جی، جانور ہیں، وہ بھائی چراتے ہیں۔ آپ بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے جب آتے ہوں گے؟ جی۔ عبد القدیر بھائی کے جانور کون کون سے ہیں؟ انشاءاللہ الکریم مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ان کی مسجد اور ان کا اذان اور دیگر جو مسجد کی خدمت وغیرہ کا سلسلہ ہے، یہ کچھ آپ نے دیکھیں۔ یہ تعلیم کے سلسلے کو کس انداز میں لے کر آگے چل رہے ہیں، ان کے اساتذہ کرام ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کی محنت، ان کی مشقت، ان کی تعلیم سے لگن، اساتذہ کرام کے تاثرات بھی سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ میرا نام فرحان مدنی ہے، مدرس جامعۃ المدینہ نواب شاہ میں پڑھاتا ہوں میں۔ ہمارے یہاں پر ایک طالب علم ہے عبد القدیر بن عبد الرحیم، یہ درجہ خامسہ کے طالب علم ہیں، اور ان کی جو ماضی کی جو رپورٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ درجہ اولا سے لے کر درجہ خامسہ تک صبح کلاس میں پڑھا کرتے تھے جامعۃ المدینہ کے اندر، پھر دوپہر کے بعد یہ کسی دکان پر جا کر یا کسی ٹھیکیدار کے پاس جا کر وہاں مزدوری کیا کرتے تھے،
اور مزدوری کر کر اپنے گھر کی کفالت کیا کرتے تھے. اور عبد القدیر جو ہے اپنی فیملی سمیت والد صاحب کی شفقتوں سے محروم ہے. محروم ہونے کی بنا پر یہ آج 5 سال ہوگا جامعۃ المدینہ پڑھتے ہوئے. تو یہ مسلسل اسی طرح صبح کلاس میں پڑھتے ہیں اور دوپہر کے بعد جو ہے یہ محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کی کفالت کیا کرتے ہیں. مجھے جب پتہ چلا کہ یار یہ بچہ اس طرح صبح میں پڑھتا ہے اور دوپہر میں کفالت کرتا ہے تو میری مسجد کے اندر ایک مؤذن کی جگہ خالی تھی. تو میں نے سوچا کہ یار اس بچے کے ساتھ ہمدردی ہو جائے گی، پڑھ بھی رہا ہے اور اس کے اوپر یہ ہے کہ تھوڑا سا بوجھ کم ہو جائے گا. تو میں نے اسے اپنی مسجد کے اندر مؤذن رکھ لیا. تو اب یہ مؤذنی بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گاؤں کے اندر کچھ جس نے جانور وغیرہ بھی پالے ہوئے ہیں، جانور وغیرہ پال کر ان کو بڑا کر ان کو بیچتا ہے اور اس طرح اپنے گھر کی کفالت کرتا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں جسے پڑھنا ہوتا ہے نا، جسے علم دین حاصل کرنا ہوتا ہے، جسے عالم بننے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ ان چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کو مجبوری نہیں بناتا. ان مشکلات کو دور کر کے اس کا حل نکال کر وہ عالم بننے کے سفر پر چل پڑتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ ایک بچہ ہے ہمارے سامنے، ایک یہ راہ ہے، ایک یہ رہنمائی کے طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے بچہ کہ اس نے ماشاءاللہ اپنے چھوٹی سی عمر میں گھر کو بھی چلاتا رہا، اپنے دین کے سفر کو بھی چلاتا رہا اور الحمدللہ اور یہ اپنی کلاس کے اندر پوزیشن ہولڈر بھی ہے. اس کی تعلیمی کیفیت بھی بہت بہتر ہے، تمام اساتذہ مطمئن ہیں، تعلیمی اعتبار سے بھی بہتر ہے، اساتذہ کرام اس سے بہت خوش ہیں، ریگولر سبق بھی سناتا ہے، ہمیں اس سے کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات جو بچے ڈبل شفٹڈ ہوتے ہیں، صبح پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوپہر میں کسی اور جگہ پر یا امامت میں، مؤذنی میں، کسی اور کام کاج میں ہوتے ہیں تو ان کی پڑھائی میں خلل ہو جاتا ہے. مگر الحمدللہ یہ جو طالب علم ہے کہ ماشاءاللہ اچھے انداز سے یہ تعلیمی کیفیت کو لے کر چل رہا ہے. آپ بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروا کر عالم بنائیں. 5 شوال سے جامعۃ المدینہ میں داخلے شروع ہو جاتے ہیں کہ جس میں عالم کورس کروایا جاتا ہے اور یہ 8 سالہ کورس ہوتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس میں اپنے بچوں کو داخل کرو. یہ ابھی جو تاثرات آپ نے سنے یہ عبد القدیر بھائی کے استاد محترم کے تاثرات ہیں. ہمارے جامعۃ المدینہ کے نواب شاہ ڈویژن کے جو ذمہ دار ہیں، آئیے ان کے تاثرات بھی سنتے ہیں کہ وہ عبد القدیر بھائی کی تعلیم کے تعلق سے کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عدنان مدنی ہے اور میرے پاس الحمدللہ رب العالمین نواب شاہ ڈویژن کے جو جامعات المدینہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ ہمارے جامعات المدینہ میں کئی طلبہ کرام ایسے ہیں جو مختلف شہروں سے یہاں تعلیم علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور علم دین حاصل کرتے ہیں. ان میں مختلف طلبہ کرام ایسے بھی ہیں جو اپنے گھر کی کفالت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ علم دین بھی حاصل کرتے ہیں. ان میں سے ہی ایک طالب علم جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ملک کالونی نوابشاہ میں زیر تعلیم ہے جن کا نام ہے عبد القدیر بن عبد الرحیم. یہ ان کا تعلق سانگڑ سے ہے اور ماشاءاللہ تعلیمی اعتبار سے ان کی کیفیت بہتر ہے اور فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر میں انہوں نے ماشاءاللہ فرسٹ پوزیشن بھی حاصل کی ہے. اور یہ اپنے گھر کے خود کفیل ہیں، کفالت بھی کرتے ہیں، علم دین بھی حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ایک مسجد میں مؤذن ہیں اور مؤذنی کے ساتھ ساتھ یہ علم دین حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی یہاں پر آ کر یہ علم دین حاصل کرتے ہیں. اسی طرح مختلف جامعۃ المدینہ میں، سکرن میں، سانگڑ میں، سکھر میں الحمدللہ ایسے طلبہ کرام موجود ہیں جو اپنے گھر کی کفالت بھی کر رہے ہیں اور علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں. یہ وہ معاشرے کے باہمت لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی بھی کفالت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عالم دین بنائے، مفتی اسلام بنائے اور دعوت اسلامی میں رہ کر خوب دین متین کا کام کریں. نواب شاہ ڈویژن کے جو جامعۃ المدینہ کے ذمہ دار ہیں ان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں وہ بھی آپ نے سنے. اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی دولت نصیب فرمائے. عبد القدیر بھائی کی خدمت میں یہ گزارش پیش کروں گا کہ ماشاءاللہ شروع سے آپ چلے اور چلتے چلتے 5th ایئر میں پہنچے. درس نظامی ماشاءاللہ 8 سال کا ہے، 3 سال آپ کے باقی ہیں. تو جس پیار اور محبت کے ساتھ آپ اپنی تعلیم کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے چلے جائیے گا، چھوڑ کر نہیں جانا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عالم باعمل بنائے، مفتی اسلام بنائے، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. آمین. میں یہ چاہوں گا کہ عبد القدیر بھائی کے دادا جان، ان کے چچا جان، یہ بھی ان کے حوالے سے کوئی ذکر فرمائیں کہ ان کا گھر میں رہن سہن اور گھر کے دیگر افراد کے ساتھ ان کا جو پیار محبت کا سلسلہ ہے وہ کس طرح کا ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ان کا پیار محبت اور شفقت کا سلسلہ ہے
وہ किस तरह का है। हाजी आदम ये पंहिंजो अब्दुल कदीर कॾहिं कॾहिं घर ईंदो आहे ऐं घर में छा छा कंदो आहे, जो रहण सहण घुमण फिरण ऐं इमामत वग़ैरह कीअं तरकीब आहे उहो तव्हां ॿुधाइजो थोरो मदनी चैनल जे नाज़रीन खे। अच्छो माण्हू आहे, सुठो बा इख़लाक़, असांजो उमेदु आहे त रोशन चमकाईंदो, अलाह करे तालीम तराए हासिलु कंदो, असांखे बि दुआयूं कंदो। माशाअल्लाह साईं अब्दुल कदीर असांखे त उमेदु आहे इंशाअल्लाह असांजो फ़ख़्रु हूंदो ऐं माशाअल्लाह इख़लाक़ जो बि बहितरीनु आहे, बहितरीनु इख़लाक़ जो मालिक आहे। उनखां पोइ तालीम पंहिंजे सां शौक़ु अथसि, पंहिंजे घर वारनि सां माल मवेशी सां फ़सल सां लगन अथसि ऐं बा इख़लाक़ छोकिरो आहे ऐं उमेदु आहे इंशाअल्लाह अॻिते पढ़ी ऐं बा अमल थींदो। बिल्कुल इसका इखलाक अपने घर में और अपने बिरादरी में बिल्कुल अच्छा खासा इसका इखलाक है। अब्दुल कदीर का जो दादा ने अर्ज़ की है, ख़ानदान का नाम रोशन करेगा, आलिम दीन बनेगा, हाफिज़ कुरान बनेगा और माशाल्लाह ये हमारा ख़ानदान में भी नाम रोशन करेगा। और जो इसके चाचा ने जो बात की है अल्हम्दुलिल्लाह उसके माशाल्लाह घर में इखलाक भी अच्छे हैं, बहन भाइयों से भी इखलाक अच्छे हैं और कारोबार में वगैरह जो इसके बकरियां हैं, जो भैंसें वगैरह हैं, माल वाले में उसमें भी माशाल्लाह ये खिदमत अंजाम देते हैं और अपने घर का आमदोरफ्त जो खर्च वगैरह है उससे ये चलाते हैं और इमामत वगैरह है उससे भी ये खर्च चलाते हैं। मेरे भाई हैं ये आलम दीन बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी शौक़ है कि हम भी आलम दीन बने, और ये है कि हमारे भाई हमसे बहुत अच्छे चलते हैं और हमारे घर का जिम्मेदार हैं। ये सब कुछ हमारे घर के कारोबार इसके हवाले हैं, हमारे घर में ये सब कुछ यही चलाते हैं, हमारे भाई हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं अब्दुल कदीर का भाई हूँ। वो माशाल्लाह अच्छे हैं और जामियातुल मदीना के पढ़ते हैं उधर नवाबशाह में। मैं भाई का प्यार देखकर मुझे भी ऐसे महसूस होता है कि मैं भी बड़ा होकर आलिम बनना चाहता हूँ। ये कहने की हद तक तो बहुत आसान है कि पढ़ भी रहे हैं और घर के निज़ाम को भी लेके चल रहे हैं, लेकिन मेरे वो इस्लामी भाई जो घर के कफ़ील हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने घर का निज़ाम चलाते हैं, वो समझते होंगे कि घर का किचन चलाने के लिए, घर का निज़ाम चलाने के लिए कितनी मुशक्क़त करनी पड़ती है। यकीनन ये आसान नहीं है कि घर के निज़ाम को लेकर भी चलना और तालीमी एतबार से भी अपने आप को लेकर आगे बढ़ना। आपने वैसे तो कई अफराद देखे होंगे कि जो दुनियावी एतबार से तरक्की करते हुए आगे बढ़े, फुटपाथ पे बैठ के चीज़ें बेचते थे, आज उन्होंने अपना माल बना लिया, या कोई भी और इस तरह का अंदाज, फैक्ट्री बना ली, दुकान बना ली, तिजारत को लेकर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन घर का निज़ाम चलाना और अपना सीना नूरे इल्म से मुनव्वर करने के लिए कोशां रहना ये आसान नहीं। आ जाइए मैं आपको अपने जानवर दिखाता हूँ। मदनी चैनल के नाजरीन अब्दुल कदीर भाई के जानवर भी देखते हैं। जज़्बा रहे सलामत, जज़्बा रहे सलामत। 2 गायें हैं, उनमें एक बछड़ा है और उनमें चार बकरियां हैं, और हालिया जो सैलाब ज़द हुए थे उनमें 2 बकरियां मर गई हैं। 4 बकरियां और 2 गाय, एक ये बछड़ा, और 2 जानवर सैलाब जो हालिया आया था उसमें बह गए। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु मुसलमानों के अमवाल की, जान की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाए और बरकतें अता फरमाए। ये जानवर जो हैं ये गरीब का बहुत बड़ा सरमाया हुआ करते हैं। इनसे दूध जो हासिल होता है इन्हें सेल आउट किया जाता है, और जब कुर्बानी का मौसम आता है तो जानवर वगैरह सेल करके तो अपने घर का निज़ाम भी चलाया जाता है। मदनी चैनल के नाजरीन, माह रमज़ान की बरकतें भी आप लूट रहे हैं। अल्लाह ताला इस माह मुबारक की बरकतों से हम सबको फैज़याब फरमाए, और इस माह मुबारक में जिन खुश नसीबों को मग़फ़िरत के परवाने दिए जाएंगे अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल फरमाए। मुझे अब्दुल कदीर भाई का ये अंदाज़ देख के हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन हुए मौलाना जलालुद्दीन अमजदी, अनवारुल हदीस इनकी किताब है, हो सकता है कि आप में से कई नाज़रीन ने पढ़ी भी हो, उनकी याद आ रही थी। आपके बड़े भाईजान जो घर के वाहिद कफ़ील थे, उनका इंतकाल हुआ, घर में चोरी वगैरह का सिलसिला हुआ। आप जिक्र करते हैं कि घर में पानी पीने के लिए गिलास तक ना बचा, सारे चोर चुरा के ले गए। उसके बाद वालिद साहब कुछ आजमाइश में आ गए, इन्होंने काम काज का सिलसिला शुरू किया। 10 रुपये मंथली ये इनको मिला करते थे, जिससे घर का निज़ाम चलाने की कोशिश शुरू की गई। 10 रुपये से चूँकि घर का गुजारा नहीं होता था, तो इन्होंने रात के वक्त अल्लामा अरशदुल कादरी रईसुत तहरीर उनके पास पढ़ना शुरू किया और दिन में कामकाज का सिलसिला शुरू किया। 25 से 30 रुपये मंथली ये मिल जाया करते थे, जिससे घर का निज़ाम चलना शुरू हुआ।
گھر کا نظام بھی چلتا رہا، تعلیم بھی چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہت بڑا دین متین کی خدمت کا کام مولانا جلال الدین امجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لیا۔ ہم عبد القدیر بھائی کے گھر میں بھی پہنچ چکے ہیں۔ یہ عبد القدیر بھائی کا گھر ہے۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت۔ آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم جس طرح کے گھروں میں رہتے ہیں وہ گھر بھی ہمارے سامنے ہے، اور یہ بھی ایک گھر ہے۔ اس گھر میں بھی پیچھے ایک الگ سے کمرہ بھی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ چھت بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس طرف والا حصہ کچھ اوپر ہے، اور اس طرف والے حصے کی طرف جائیں گے تو شاید مجھے بھی کچھ جھکنا پڑے گا۔ تو یہ ایک مکان ہے یہ بھی، اور یہاں بھی لوگ رہتے ہیں، اور یہاں کے رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا، اور عبد القدیر پڑھتے پڑھتے 5ویں سال تک پہنچے۔ یہاں ایک چیز کی طرف مزید آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ یہ آپ اس طرف میرے دائیں طرف دیکھیں گے تو یہ آپ کو چولہا نظر آئے گا۔ یہ چولہا کیا ہے؟ 3 اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، انہی 3 اینٹوں کو جوڑ کر چولہا بنا لیا جاتا ہے۔ جو ساتھ دیگچی بھی رکھی ہوئی ہے، اس میں کھانا وغیرہ بنتا ہوگا۔ گیس، لکڑی یا دیگر جو ایندھن ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ جانوروں کا گوبر ہے، جسے خشک کر کے جلا کے اس پر کھانا وغیرہ تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عبد القدیر بھائی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے کہ کہاں کہاں سے افراد نکال کے ان کے سینے نور علم سے منور کرتے ہوئے ان کو دین متین کی خدمت کے لیے آگے سے آگے بڑھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو، دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کو اور تمام تر شعبہ جات کو ترقیاں نصیب فرمائے۔ یہ ساری بہاریں علم دین کے عام کرنے کے حوالے سے جو دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کے شعبے کر رہے ہیں، امیر اہل سنت کے فیضان نظر ہی کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو بھی عمر درازی بالخیر عطا فرمائے، صحت و عافیت ان کا مقدر فرمائے، اور اللہ کرے کہ دعوت اسلامی کا یہ دین متین کی خدمت کا جو سلسلہ ہے، یہ پیغام محبت دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے میں پہنچتا چلا جائے۔ ہمارے گھروں میں 4 دیواری بھی ہوتی ہے، 4 دیواری کے بعد پھر الگ سے گیٹ بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو پورے کا پورا اوپر سے کور بھی کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی گلی کیسی ہونی چاہیے، روڈ کیسا ہونا چاہیے، آبادی کیسی ہونی چاہیے، محلہ کیسا ہونا چاہیے، بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دائیں بائیں آگے پیچھے کا نظارہ بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا رہے ہوں گے۔ یہ بالکل کھیت ہے اور ایک کھلا سا حصہ ہے۔ یہ اس وقت گھر کے صحن میں ہم کھڑے ہیں، 4 دیواری نہیں ہے، اور یہ گھر کا بالکل مین کمرہ ہے۔ یہ سامنے آپ کو چارپائیاں نظر آ رہی ہوں گی، جہاں گھر کے افراد رات کو آرام بھی کرتے ہوں گے، اور گھر کا پورا سامان وہ پچھلے کمرے میں، یہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ اور اس طرف بھی گھر کا کچھ حصہ ہے، یہ بھی میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنہیں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا کیا، وہ بڑی محنت اور بڑی مشقت کے ساتھ اس تعلیم و تعلم کے سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو جامعات المدینہ میں ایک عبد القدیر نہیں ہے، کئی ایک عبد القدیر ہیں جو محنت اور مشقت کے ساتھ ساتھ اور گھر کی تنگیوں کے باوجود بھی علم دین کے سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا، ہمیں بڑی نعمتیں تو نے عطا فرمائیں، میرے پاک رب ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ الہ العالمین، تو نے صحت کی نعمت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اپنے محبوب کا دامن عطا فرمایا۔ میرے مولا، جتنی بھی نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج تک جو ناشکری والے جملے زبان پر آئے، میرے مولا اس سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ میرے مولا، اپنا صابر و شاکر بندہ بنا، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، قدم قدم پہ راحتیں اور آسانیاں نصیب فرما، آزمائشوں سے بچا کر عافیت مقدر فرما۔ الہ العالمین، ہماری نسلوں میں علماء پیدا فرما۔ میرے مولا، ہمیں علم دین کے لیے قبول فرما، خدمت علم دین کے لیے قبول فرما۔ عبد القدیر بھائی کو عالم باعمل اور مفتی اسلام بنا، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ان کی زبان میں، ان کے علم میں، ان کے بیان میں، ان کی تحریر میں برکتیں عطا فرمانا۔ میرے مولا، اپنی رحمت سے مالا مال فرما، اپنی رحمت سے حصہ وافر نصیب فرما، زوال نعمت سے بچانا۔ میرے مولا، زوال نعمت سے بچانا۔ میرے پاک رب، ماہ رمضان میں جن خوش نصیبوں کو مغفرت کے پروانے دیے جا رہے ہیں، ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔
عبدالقدیر بھائی کے رزق اسباب رزق میں برکت عطا فرما، حالیہ سیلابوں میں جو نقصان ہوا میرے مولا اس کی تلافی فرما، ہر طرح کی آزمائشوں سے بچا کر عافیت مقدر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الکریم ایک اور اسلامی بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔